सिस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम। और जी आज कल जो सबसे ज़्यादा टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है लंदन की गर्मी। लंदन में तो हीट वेव आई हुई है और जब सर्दी होती है तो हम याद करते हैं कि गर्मी हो जाए, लेकिन जब गर्मी आती है ना तो वो अकेली नहीं आती, वो और बहुत सारी चीज़ें लेके आती है। सबसे जो गर्मी में ज़्यादा तंग करती है चीज़ है वो यहाँ का हे फीवर है, या फिर ये जो हाई पोलन होता है उसकी वजह से जो तबीयत ख़राब होती है वो। अच्छा, सुबह से मैं घर थी और मैंने घर के जो खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद किए हुए थे ताकि जो है ना फ्रेश एयर ना आए, क्योंकि एयर आती है तो साथ ही पोलन का भी होता है और साथ ही आँखें, गला, नाक, कान सब ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो माशाल्लाह से मेरे घर में तो सारों को ही ये जो है फीवर है अफेक्ट करता है, लेकिन शाम हुई तो फिर मेरे से घर में रहने नहीं हो रहा था। ऑलमोस्ट सारे ही घर के बंदे जो है अफराद है ना वो घर थे, तो मैंने कहा नहीं अब तो थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए, बहुत हो गया, सारा दिन अपने आप को घर में बंद करके रखना भी ज़रूरी नहीं होता। तो चलो चलते हैं, फिर हमारा प्रोग्राम बना के चलते हैं हम डिनर के लिए। अच्छा, यहाँ पे हम जब डिनर के लिए गए तो हमने ये एक नया रेस्टोरेंट ट्राई किया जो खूब बागो बहार किस्म का था। बड़ा अच्छा सा एम्बियंस था उसका, दिल खुश होके रह गया कि लग रहा था कि प्रॉपर हम जो है ना, जिस सुबह से मैं तंग हुई हुई थी अपने स्नीज़ और वो जो गले का दर्द और वो जो है फीवर के होते हैं ना सिम्टम्स उससे, लेकिन उसके बाद जब मैं यहाँ गई तो मैं काफ़ी फ़्रेश हो गई। बहुत अच्छा सा एम्बियंस था वहाँ पे, फूड भी बहुत अच्छा था। लेकिन बात यह है ना कि लंदन में जब ईद होती है ना तो तब हम ईद नहीं मना सकते, क्योंकि सारे फैमिली मेम्बर अगर आपके घर नहीं है ना तो आप ईद नहीं मना सकते। आप ईद तब मनाते हैं जब आपके सारे घर वाले, सारे बच्चे, हस्बैंड सब घर पे होते हैं। तो वो कोई भी दिन हो सकता है। तो आज का दिन ऐसा था कि जब हम सब घर थे और सबके पास जो है ना टाइम भी था। मेरी भी जॉब का ऑफ था, मेरे हस्बैंड भी थे घर पे, और बच्चों का तो ये है कि उनकी अपनी कुछ कमिटमेंट्स होती हैं तो हमने उनको भी साथ मिला लिया और हमने कहा चलो निकलते हैं और अपनी ही एक छोटी सी ईद मना लेते हैं। तो बस यहाँ की लाइफ चीज़ इसी तरह की है कि आप ईद वाले दिन कामों पे होते हैं तो ईद नहीं मना सकते, और किसी दिन भी अगर आपका ज़िंदा दिल है, आपका दिल चाहता है जीने को, तो आप बीइंग अ मॉम, मुझे लगता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन चीज़ों की कि ये चीज़ें आप सेलिब्रेट करें, आप मैनेज करें। तो मुझे लगा जैसे सब अवेलेबल हैं तो हमें ना कुछ थोड़ी बहुत ही आउटिंग पे निकल जाना चाहिए। तो अच्छा फ़ैसला था। अच्छा, मैंने डिसाइड किया कि चलते हैं डिनर के लिए। तो फिर जी बड़ा मज़ा आया। यहाँ पे ये एक अफ़गानी कुज़ीन थी जो कि हमने ये काबली पुलाव वगैरह और ये नान इस तरह से ट्राई किया। इनकी मटन कढ़ाई मुझे बहुत अच्छी लगी। पीना कोलाडा तो ऑलवेज़ मेरा फेवरेट है और मैं कब से सोच रही थी कि मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी और अपलोड करूंगी, लेकिन बस टाइम ही नहीं मिलता। वर्किंग वुमेन होने की वजह से ना आपको पता है कि बहुत सारे प्लान्स आपके हो भी जाते हैं और रह भी जाते हैं, तो इस वजह से कुछ चीज़ें जो है मैं शेयर नहीं कर सकती। अब इंशाल्लाह मैं सून ही बनाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी जो है वो शेयर ज़रूर करूंगी। अच्छा, ये मटन कढ़ाई इनकी बहुत ही डिलीशियस थी। हमने दोबारा एक और उसमें बनवाई थी, हमने फिर और भी खाई इसके बाद। तो बड़ा अच्छा लगा अपनी फैमिली के साथ फुर्सत के साथ टाइम जो है ना स्पेंड किया मैंने, और खूब गप्पे शप्पे लगाए। पूरे जो वीक की एक दूसरे को स्टोरियाँ हमने सुनानी होती है ना, तो हम बैठ के वो बातें करते रहे। खाने की तरफ इतना होश नहीं था हमारा, हम बातें करने लगे हुए थे और बहुत सारी जो आजकल के न्यूज़ अपडेट है उसको हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। अच्छा, जब आप व्लॉगर होते हैं ना तो आप हर चीज़ को ही ना अपनी मोबाइल का स्टैंड बना लेते हैं। यहाँ पे जी मैंने ग्लास को अपने मोबाइल का स्टैंड बना लिया और मैंने कहा चलो क्योंकि साथ मैंने खाना खाना है तो मैं जो है मोबाइल को होल्ड किस तरह करूँगी, तो मैंने उसको मोबाइल को अपने जो ग्लास के ऊपर रख के मोबाइल का स्टैंड बना लिया। अच्छा, यहाँ पे जो है ना लाइटिंग थोड़ी डिफरेंट तरह की थी, इस वजह से व्लॉग में कुछ हर चीज़ पिंक सी आ रही है और कुछ येलो सी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ओवरऑल वहाँ बैठ के अच्छा वो फील हो रहा था। लाइटिंग भी डिम थी और हमने आउटडोर बैठना, आउटडोर और इंडोर वो थोड़ा मिक्स सा था, तो फ्रेश एयर भी आ रही थी और इंडोर का भी एहसास हो रहा था। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी रात होगी तो हमारा कोई मूड घर जाने का बना नहीं, हमने कहा प्रॉपर ईद ही मना ली जाए, इकट्ठे हैं
تو آپ کو پتہ ہے کہ میٹھا کھائے بغیر تو بچے اور میرے ہسبینڈ گھر جاتے نہیں ہیں، اور پھر میری بیٹی کو لانگ ڈرائیو کا بھی بہت شوق ہے، تو اس نے کہا لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں، ہمارے گھر سے تھوڑا دور ہے یہ ایریا، تو وہاں سے جا کے ہم کھاتے ہیں میٹھا۔ اور ایز یوزول ان کی فیوریٹ جگہ ٹریٹ جو کہ مجھے کبھی بھی میں جا کے وہاں خوش نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے اپنی پسند کا وہاں کبھی کچھ ملا ہی نہیں، بہت زیادہ میٹھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بہت اچھی جگہ ہے، آپ لوگ ضرور ٹرائی کریں، جو میٹھے کے شوقین ہیں ان کے لیے تو یہ ایک جنت سے کم نہیں ہے، تو ضرور آپ یہاں کے میٹھے ٹرائی کریں۔ میں صرف چکھتی ہوں، میں کھاتی نہیں ہوں، میں جو بچے آرڈر کرتے ہیں نا میں اسی میں سے ہی ان کے ساتھ ہی تھوڑا سا شیئر کر لیتی ہوں، لیکن جو ہے نا وہاں کا ایمبینس بہت اچھا ہے۔ گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے فلاورز اور اس طرح اوپن جو ہے نا بہت اچھا لگتا ہے، تو ان کا گلاس کے ڈور اور فلاور ہر جگہ اور اچھی سی لائٹنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے میں وہاں بیٹھ کے تھوڑا سا انجوائے ضرور کرتی ہوں، لیکن جو ہے میٹھا کیونکہ میری وہ نہیں ہے تو اس وجہ سے میں میٹھا انجوائے نہیں کرتی، لیکن بچے وہاں بہت خوش ہوتے ہیں، بہت اچھا جو ہے نا آپ جو ان کی ایج کے حساب سے جو میٹھا ہے نا وہ وہاں پہ اویلیبل ہے، کہ آپ اپنے بچوں کو لے کے جانا چاہیں تو وہ بہت اچھی جگہ ہے۔ اچھا جی، یہ دیکھیں، یہ میرے بچوں نے آرڈر کیا تھا، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو دکھاؤں، بڑا پیارا یہ ڈیکوریٹ کر کے آپ کو آپ کے جو سویٹ کے جو پورشنز دیتے ہیں، تو ساتھ آئس کریم ہوتی ہے اور ساتھ چاکلیٹ وغیرہ۔ چاکلیٹ تو میری سمجھ میں آتی نہیں، اس لیے میں چاکلیٹ وغیرہ جو ہے نا ٹرائی نہیں کرتی، لیکن اچھی جگہ ہے، وزٹ کریں ضرور آپ لوگ۔ اچھا، بچے جو ہے نا وہ سویٹ انجوائے کر رہے تھے، میں نے اور میرے ہسبینڈ نے جو ہے چائے منگوائی، ہم دونوں نے چائے پی اور گپے شپے لگائیں ایک دوسرے کو، کافی ڈیٹیلز میں ہم نے جو ہے نا پورے ویک کی اسٹوریاں سنائیں، تو اچھا ٹائم گزر گیا فیملی کے لیے۔ جو ہے نا اگر آپ گھر کے اس طرح کی جو گھر کی بڑی ہونے کے ناطے اگر آپ اس طرح کا ایک ڈے جو ہے نا آرگنائز کریں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، تو یہ بہت اچھا رہتا ہے، ریفریشنگ ہو جاتا ہے۔ نارمل جو روٹین کا جو ہوتا ہے، صبح اٹھنا، کام پہ جانا، گھر کا کام، سونا، یہ وہ، اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہو جاتا ہے، تو آپ ضرور اس طرح کی چیزیں آرگنائز کریں، یہ ایک قسم کا آپ کو اور آپ کی فیملی کو جو ہے نا ریفریشنگ وہ دے دیتا ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں جب کیونکہ اسکرینز بہت ان ہو چکی ہیں نا، تو اسکرین سے جان چھڑوانے کے لیے اور ہر ٹائم سوشل میڈیا اور یہ ان چیزوں سے ہٹ کر اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ جو ہے نا لگانا بہت ضروری ہے، بچوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور پیرنٹس کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہاں میں آپ کے ساتھ ایک اپنی بہت ہی سگنیچر ڈش کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں، یہ میں نے خود انوینٹ کی تھی، مجھے نہیں پتا اگر یہ کہیں اور بھی بنتی ہے۔ تو یہ چکن ہے اور جو آلو ہے اس کو میں نے جو ہے فوڈ کلر لگایا ہوا ہے، اورنج کلر کا یا یلو کلر کا، اس میں یہ سارے اسپائسیز جائیں گے۔ اسپائسیز میں اس کو تکا فلیور میں بنا لیں یا پھر جو کسی بھی فلیور میں ڈال دیں، میں نے تکا فلیور اور تھوڑا سا بریانی ڈالی، زیرہ پاؤڈر، سوکھا دھنیا پاؤڈر، آمچور، اور پھر اس میں تھوڑی سی میں نے سمک بھی ڈالی اور چلی فلیکس ڈالے ہیں، یہ سارے جو عام آپ کے گھر کی کیبنٹ میں مسالے ہوتے ہیں جو میٹ میں جاتے ہیں وہ سارے مسالے ڈالیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو یہ کون سے فلیور میں بنانا ہے، تو وہ والا جو پاؤڈر ہے نا وہ آپ تھوڑا سا زیادہ ڈال دیں۔ میں نے تھوڑا جو ہے تکا فلیور میں بنایا تھا تو تکا فلیور جو ہے زیادہ کیا، چکن پاؤڈر ڈال دیں اس کے اندر، اور بھی آپ کو گرین اس میں اگر ڈالنا چاہتے ہیں نا دھنیا یا جو گرین مرچیں ہیں اس کو بھی گرائنڈ کر کے اس کے اندر ڈال دیں، اس سے اور یہ خوشبودار قسم کا بن جاتا ہے۔ تھوڑا سا سرکہ ڈال دینے سے نا اس کا جو ایک سکلنٹنیس ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، اور ساتھ یوگرٹ جتنا بھی آپ کے میٹ کی کوانٹٹی ہے وہ ڈالیں۔ یہ ڈش جو ہے نا میں نے جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میں نے انوینٹ کی تھی، کیونکہ میرے بچے بریانی نہیں کھا سکتے تھے اس ٹائم، وہ سمپل جو وائٹ سا پلاؤ ہوتا ہے وہ کھاتے تھے، کیونکہ مرچوں کا آپ کو پتہ ہے بچوں کو ایشو ہوتا ہے، تو مجھے بریانی کھانے کو دل کرتا تھا، تو تب میں نے یہ انوینٹ کی تھی، میں بریانی فلیور میں بنایا کرتی تھی اس ٹائم۔ تو اس طریقے سے آپ میرینیٹ کر کے اس کو الگ بنا لیں اور پلاؤ کو الگ بنائیں،
یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو دیج کا اسٹیم کر رہی ہوں. تو بچوں کو میں پھر جو ہے وائٹ رائس نکال کے دیتی تھی. ساتھ آپ کو پتہ ہے ہر گھر میں جو بچے ہوتے ہیں وہ چکن کی پیس کو ہمیشہ ان کو دھو کے ہی دیا جاتا ہے, چاہے ان کو جتنی مرضی گارنٹی دے دو کہ وہ اسپائسی نہیں ہے, پھر بھی میں ان کو دھو کر ہی دیتی تھی. تو اس طریقے سے وہ اپنا نارمل چلی لیس قسم کا کھانا انجوائے کر لیتے تھے, اور میرا ایک بریانی فلیور کا جو ہے نا, بریانی کم پلاؤ کم کچھ بھی اس کو نام, میں نے اس کو نام شاہی پلاؤ کا دیا تھا. یہاں پہ دیکھیں میں نے سیپریٹ کر کے جو ہے رائس بنائے ہیں. ان کو بہت زیادہ میں نے ڈارک کلر نہیں دیا, بالکل جیسے میں ان کے لیے بچپن میں بناتی تھی, یخنی پلاؤ مسالہ ڈال کے اس طریقے سے میں نے ان چاولوں کو سمپل جو ہے پیاز کا تڑکا کر کے اور بنا لیا. اس کے بعد یہ ڈیکوریشن وغیرہ کر لیں اوپر, آپ اپنی جو بھی آپ اس میں اور ایڈ کرنا چاہیں, ٹماٹر یا پھر براؤن جو کرسپی انین ہوتے ہیں وہ اوپر اس کے ڈالنا چاہیں, یا آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. کیونکہ میں نے ان کا کلر تھوڑا سا بہت لائٹ رکھا تھا, تو پھر اوپر میں نے اورنج کلر جو ہے ڈال دیا, وہ بھی اچھا ایک ٹچ آ جاتا ہے. ساتھ ہی اسٹیم جو ہے تیار ہو رہی, سمپل دیچکے میں نے اسٹیم کیا تھا. اگر آپ میں نے اس کو دیچکے میں ہی لیئرز تھوڑی اٹھا کے چاولوں کو نیچے کر کے اور پھر 5 منٹ کے دم کے بعد اس کو جو ہے ریڈی کر لیا تھا. لیکن آپ چاہیں تو آپ اس کو سیپریٹ ڈش میں بھی نکال کے ایک لیئر رائس کی اور ایک جو ہے لیئر آپ اپنے چکن کی, اگر گیسٹ کو جو ہے آپ نے دینا ہے. میں نے کیونکہ گھر کے لیے بنایا تھا تو میں نے اس طریقے سے ان چاولوں کو تھوڑا کھول کے اور نیچے اس کے اندر جو ہے اسٹیم ہوا ہوا چکن جو ہے اس کو دم پہ رکھ دیا تھا. ورنہ آپ جو ہے اس کو ڈش میں بھی نکال سکتے ہیں. ڈش میں آپ نیچے چاول نکالیں اور اوپر آپ جی لگائیں اسٹیم ہوئے ہوئے چکن کی لیئر لگائیں, اوپر پھر چاول ڈالیں اور تھوڑی سی ڈیکوریشن وغیرہ کر دیں. تو ایک بڑی ہی یونیک ریسیپی ہے, جس نے آج تک کھائی ہے نا تعریف کی ہے اور ہمیشہ میرے سے اس کی ریسیپی پوچھی ہے, اور یہ ہے بھی بہت کوئک ہے. تو آپ ضرور اپنے گھر میں ٹرائی کیجیے گا. اگر آپ کو پسند آئے تو فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں آپ سے ملوں گی پھر ولاگ میں. اللہ حافظ.